خطبہ نمبر 127 آپ علیہ السلام کا ارشاد کرامی، جس میں بعض احکام دین کے بیان کے ساتھ خوارج کے شبہات کا ازالہ اور حکمین کے فیصلے کو رد کرتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن أبيتم إلا أن تزعموا أني أخطأت وضللت فلم تضللون عامة أمة محمد صلى الله عليه وآله بضلالي وتأخذونهم بخطائي وتكفرونهم بذنوبي۔ اگر تمہارا اصرار اسی بات پر ہے کہ مجھے خطا کار اور گمراہ قرار دو تو ساری امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں خطا کار قرار دے رہے ہو، اور میری غلطی کا مواخذہ ان سے کیوں کر رہے ہو، اور میرے گناہ کی بنا پر انہیں کیوں کافر قرار دے رہے ہو؟ سيوفكم على عواتقكم تدعونها موابع البرء والسقم وتخلطون من أذنب بمن لم يذنب وقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله رجم الزاني المحسن ثم صلى عليه۔ تمہاری تلواریں تمہارے کاندھوں پر رکھی ہیں، جہاں چاہتے ہو خطا بے خطا چلا دیتے ہو، اور گناہگار اور بے گناہ میں کوئی فرق نہیں کرتے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا محسنہ کے مجرم کو سنگسار کیا تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی تھی۔ ثم ورثه أهله وقتل القاتل وورث ميراثه أهله وقطع السارق وجلد الزاني غير المحسن ثم قسم عليهما من الفيء۔ اور اس کے اہل کو وارث بھی قرار دیا تھا، اور اسی طرح قاتل کو قتل کیا تو اس کی میراث بھی تقسیم کی، اور چور کے ہاتھ کاٹے یا غیر شادی شدہ زناکار کو کوڑے لگوائے تو انہیں مال غنیمت میں حصہ بھی دیا۔ ونكح المسلمات فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وآله بذنوبهم وأقام حق الله فيهم ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام ولم يخرج أسماءهم من بين أهله۔ اور ان کا مسلمان عورتوں سے نکاح بھی کرایا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گناہوں کا مواخذہ کیا اور ان کے بارے میں حق خدا کو قائم کیا، لیکن اسلام میں ان کے حصے کو نہیں روکا اور نہ ان کے نام کو اہل اسلام کی فہرست سے خارج کیا۔ ثم أنتم شرار الناس ومن رمى به الشيطان مراميه وضرب به تيهه وسيهلك في صنفان محب مفرط يذهب به الحب إلى غير الحق۔ مگر تم بدترین افراد ہو کہ شیطان تمہارے ذریعے اپنے مقاصد کو حاصل کر لیتا ہے اور تمہیں صحرائے ضلالت میں ڈال دیتا ہے، اور ان قریب میرے بارے میں دو طرح کے افراد گمراہ ہوں گے، محبت میں غلو کرنے والے جنہیں محبت غیر حق کی طرف لے جائے گی، ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق وخير الناس في حال النمط الأوسط فالزموه والزموا السواد الأعظم فإن يد الله مع الجماعة۔ اور عداوت میں زیادتی کرنے والے جنہیں عداوت باطل کی طرف کھینچ لے جائے گی، اور بہترین افراد وہ ہوں گے جو درمیانی منزل پر ہوں، لہذا تم بھی اسی راستے کو اختیار کرو اور اسی نظریے کی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ کہ اللہ کا ہاتھ اسی جماعت کے ساتھ ہے۔ وإياكم والفرقة فإن الشاذ من الناس للشيطان كما أن الشاذ من الغنم للذئب ألا من دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت عمامتي هذه۔ اور خبردار تفریقے کی کوشش نہ کرنا کہ جو ایمانی جماعت سے کٹ جاتا ہے وہ اسی طرح شیطان کا شکار ہو جاتا ہے جس طرح گلے سے الگ ہو جانے والی بھیڑیے کی نظر ہو جاتی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو بھی اس انحراف کا نعرہ لگائے اسے قتل کر دو،
چاہے وہ میرے ہی امامے کے نیچے کیوں نہ ہو. فإنما حكم الحكمان ليحييا ما أحيا القرآن ويميتا ما أمات القرآن وإحياؤه الاجتماع عليه وإماتته الافتراق عنه. ان دونوں افراد کو حکم بنایا گیا تھا تاکہ ان امور کو زندہ کریں جنہیں قرآن نے زندہ کیا ہے، اور ان امور کو مردہ بنا دیں جنہیں قرآن نے مردہ بنا دیا ہے. اور زندہ کرنے کے معنی اس پر اتفاق کرنے اور مردہ بنانے کے معنی اس سے الگ کرنے کے ہیں. فإن جرنا القرآن إليهم اتبعناهم وإن جرهم إلينا اتبعونا فلم آت لا أبا لكم بجرا ولا ختلتكم عن أمركم ولا لبسته عليكم. ہم اس بات پر تیار تھے کہ اگر قرآن ہمیں دشمن کی طرف کھینچ لے جائے گا تو ہم ان کا اتباع کر لیں گے، اور اگر انہیں ہماری طرف لے آئے گا تو انہیں آنا پڑے گا، لیکن خدا تمہارا برا کرے. اس بات میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، اور نہ تمہیں کوئی دھوکہ دیا ہے، اور نہ کسی بات کو شبے میں رکھا ہے. إنما اجتمع رأي ملئكم على اختيار رجلين أخذنا عليهما ألا يتعديا القرآن فتاها عنه وترك الحق وهما يبصرانه. لیکن تمہاری جماعت نے 2 آدمیوں کے انتخاب پر اتفاق کر لیا، اور میں نے ان پر شرط لگا دی کہ قرآن کی حدود سے تجاوز نہیں کریں گے، مگر وہ دونوں قرآن سے منحرف ہو گئے اور حق کو دیکھ بھال کر نظر انداز کر دیا. وكان الجور هواهما فمضيا عليه وقد سبق استثناؤنا عليهما في الحكومة بالعدل والسمد للحق سوء رأيهما وجور حكمهما. اور اصل بات یہ ہے کہ ان کا مقصد ہی ظلم تھا، اور وہ اسی راستے پر چلے گئے، جبکہ میں نے ان کی غلط رائے اور ظالمانہ فیصلے سے پہلے ہی فیصلے میں عدالت اور ارادہ حق کی شرط لگا دی تھی.